السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں جو آج آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی دلچسپ ہے، اسے آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایمیزون کا جنگل، جو اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوفناک کہانیوں کا گھر بھی ہے۔ یہ ایک ایسے گروپ کی کہانی ہے جو ایمیزون کے جنگل کے اندر کھو گیا تھا۔ یہ کہانی سچی ہے اور اسے سن کر آپ کے دل میں خوف کی لہر دوڑ جائے گی۔ کچھ سال پہلے ایک مشہور ٹیم تھی جو جنگلوں کے بارے میں تحقیقات کرتی تھی۔ اس ٹیم میں کچھ لوگ شامل تھے، 2 سائنسدان، ایک مقامی گائیڈ اور 3 ان کے طلبہ شامل تھے۔ ان سب کا مقصد ایمیزون کے ایک مخصوص علاقے میں نایاب پودوں اور جانوروں کی تلاش کرنا تھا۔ انہوں نے اپنی تیاری شروع کی اور پھر ایمیزون کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئے تو ہر طرف سبز ہریالی تھی، بڑے بڑے درخت، خوبصورت پھول اور مختلف پرندے۔ سب کچھ حیرت انگیز لگ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھنے لگے، جنگل کی خاموشی میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگل میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں جو انہیں دیکھ رہی ہیں۔ کافی دیر چلنے کے بعد جب وہ ایمیزون جنگل کے ایک گہرے حصے میں پہنچے تو انہوں نے کچھ عجیب نشانیاں دیکھی۔ زمین پر کچھ قدیم پتھر اور درختوں پر عجیب تصویریں بنی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ جو ایک مقامی گائیڈ موجود تھا، اس نے بتایا کہ یہ ہمارے سے پہلے قبائل کی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ سائنسدانوں نے سوچا کہ یہ ان کی تحقیقات کے لیے ایک اچھا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ سب ان نشانیوں کی طرف متوجہ تھے کہ ان سب کے ساتھ جو ایک طالب علم موجود تھا وہ غائب ہو گیا اچانک۔ جب باقی ٹیم کو پتہ لگا تو انہوں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مل سکا۔ انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی، لیکن آہستہ آہستہ جنگل کے اندر خاموشی زیادہ چھاتی گئی۔ جنگل کا ماحول خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ جب رات ہونے لگی تو جنگل میں عجیب آوازیں سنائی دینے لگی۔ کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ کوئی جانور یا کوئی چیز انہیں دیکھ رہی ہے۔ جو گائیڈ موجود تھا ان کے ساتھ، اس نے کہا، ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا چاہیے، یہ جنگل کبھی کبھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ان کی ٹیم کا ایک بندہ غائب تھا، اس کی گمشدگی کی وجہ سے سب پریشان تھے۔ رات کی تاریکی میں وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے، ہر کوئی خوف زدہ تھا۔ اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی، جیسے کوئی جانور جنگل میں چل رہا ہو۔ سب نے خوف سے آنکھیں کھولی اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح ہونے پر ہم اپنے ساتھی کو ڈھونڈیں گے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو جنگل میں ایک عجیب سا منظر تھا۔ صبح کی روشنی میں درختوں کے نیچے ایک عجیب سے نشان نظر آ رہے تھے، جیسے کوئی بڑے قدموں کے نشان تھے، لیکن جو ان کا ساتھی غائب تھا اس کا ابھی تک پتہ نہ چل سکا۔ باقی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید آگے بڑھیں گے اور کسی بھی طرح اس کو تلاش کر کے رہیں گے۔ گائیڈ نے کہا، ہمیں کسی نہ کسی طرح یہاں محفوظ رہنا ہوگا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے تو آگے جاتے ہی سب کی آنکھیں خوف سے کھل گئیں۔ انہوں نے دیکھا جنگل کے درمیان میں ایک عجیب سی مخلوق تھی۔ یہ ایک بڑی مخلوق تھی جس کا رنگ سبز اور بھورا تھا۔ یہ مخلوق انسانوں کی طرح نظر آ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ باقی افراد خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ مخلوق نے ایک زوردار آواز نکالی جو جنگل کی خاموشی میں گونجنے لگی۔ مخلوق نے ان سب کو گھیر لیا اور وہ سب خوف کے عالم میں کھڑے رہے۔ پھر جو گائیڈ ان کے ساتھ موجود تھا اس نے کہا کہ یہ مقامی قبائل کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، ہمیں
اس کی ثقافت کا احترام کرنا ہوگا۔ لیکن مخلوق نے انہیں ایک خاص جگہ کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ وہ ایک قدیم جگہ تھی جہاں بڑے بڑے پتھروں پر رسمیں بنی ہوئی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس مخلوق نے ایک سرگاہ بھری، اور جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا پورے جنگل میں ایک زوردار آواز گونجی۔ اچانک جو ان کا ساتھی غائب ہوا تھا وہ سامنے سے آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ مخلوق اسے ڈرا کر وہاں سے لے گئی تھی، لیکن اس کو کچھ نہ ہوا تھا۔ مگر ہمیں اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ باقی ٹیم نے اسے دیکھنے کے بعد اطمینان کا سانس لیا، اور اس کے بعد وہ جو مخلوق تھی وہ وہاں سے جانے لگی۔ جنگل سے نکلتے وقت سب نے محسوس کیا کہ یہ تجربہ زندگی بھر کے لیے یاد رہے گا۔ وہ جان چکے تھے کہ ایمیزون کا جنگل ایک پراسرار جگہ ہے جہاں ہر چیز پر ایک کہانی موجود ہے۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔